نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں۔ آپ کے پیار اور آپ کی محبت کے فوائد و ثمرات میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے، جو آپ سے پیار کرتا ہے اس انسان کو ایمان کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، اور ایمان کا ذائقہ میٹھا محسوس ہوتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان۔ جس بندے میں 3 خوبیاں موجود ہیں، اس بندے نے ان 3 خوبیوں کی وجہ سے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اتنی حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ آدمی 3 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے، یعنی ایمان کا ذائقہ ہے، اور ایمان کا ذائقہ میٹھا ہے۔ اور میٹھا ذائقہ کس کو محسوس ہوتا ہے؟ جس کے اندر یہ 3 خوبیاں موجود ہیں۔ پہلی خوبی ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ آدمی کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے، ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، قوم قبیلے سے زیادہ، اور اسی طرح اپنی جان سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جب کسی انسان اور مسلمان کو سب سے زیادہ پیار ہو جاتا ہے، ایسے بندے کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہ سولی پر بھی لٹک رہا ہو، اس وقت بھی اس کو ایمان کی لذت محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ تو آپ کے علم میں، تو ان کو سولی پہ لٹکانے سے پہلے ان کو پیشکش کی گئی کہ آپ کلمہ کفر کہہ دیں، اسلام کو چھوڑ دیں، آپ کو آزاد کر دیا جائے گا۔ کہا تم کیسی باتیں کرتے ہو، بڑے تم بے وقوف ہو، میں نے سوچ سمجھ کے کلمہ پڑھا، ایسے میں کلمہ چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ کہا پھر ایسے کرو، یہ بات کہہ دو، کاش آج میری جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، مجھے آزاد کر دیا جاتا، آپ کو پکڑ لیا جاتا۔ کہا تم یہ بات کرتے ہو، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ میری رہائی کے بدلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ اس وقت ابو سفیان نے کہا تھا، اس وقت مسلمان نہیں تھے، کہا میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، لیکن جتنا پیار اصحاب رسول اپنے رسول سے کرتے ہیں، اتنا پیار میں نے دنیا کے اندر نہیں دیکھا کہ کوئی ماننے والے وہ اپنے آقا کے ساتھ، اپنے سردار کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہو جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پیار کرتے ہیں۔ سولی پہ لٹکا بھی دیا، وہاں بھی کہتے ہیں فلست ابالی حین اقتل مسلما، اگر اسلام کی حالت میں مجھے قتل کیا جا رہا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جب سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار ہو جائے پھر اس بندے کو ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے، مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ دوسری چیز وَإِن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، بندہ مسلم کسی مسلمان سے پیار کرے تو وہ پیار بھی اللہ کے لیے ہو، محبت بھی اللہ کے لیے ہو، اپنی ذاتی مفاد اور اپنے مقاصد کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے پیار کرے۔ اور تیسری بات وَإِن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، اور کفر کے اندر لوٹنا، وَإِن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، کفر کے اندر لوٹنا اس طرح ناپسند کرے، کما یکرہ ان یقذف فی النار، جس طرح وہ جہنم میں جانا ناپسند کرتا ہے، آگ میں جلنا ناگوار ہے۔ تو یہ تیسری چیز اسلام سے محبت ہو، اسلام کے ساتھ پیار ہو، اور اتنا پیار ہو آگ میں جلنا گوارا کر لے لیکن اسلام کو چھوڑنا گوارا نہ کرے۔ اس پوری حدیث میں محبت ہی محبت ہے۔ پہلا جملہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ پیار، دوسرا جملہ کسی مسلمان سے پیار کرنا ہے تو اللہ کے لیے، تیسری چیز اسلام سے بھی پیار کرنا ہے، اسلام سے بھی محبت کرنی ہے۔
اس پوری حدیث میں محبت ہی بیان کی گئی ہے، اور اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچا پیار کرتا ہے اس کو ایمان کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، اور ایمان کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر بھی یہ خوبیاں پیدا فرمائے اور ہمیں بھی ایمان کی لذت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔